پہلی بات کہ کیا صحابہ نے منایا، اس کا جواب سنیے اور یاد کر لو۔ ان سے پوچھنا کہ قرآن میں، حدیث میں، فقہ کی کسی کتاب میں یا تمہارے ملا کی کسی کتاب میں یہ قانون لکھا ہوا ہے کہ وہی کام کرنا ہے جو صحابی نے کیا؟ اگر یہ قانون ہے، دلیل ہے تمہاری کہ وہی کام کرنا ہے جو صحابی نے کیا، دوسرا نہیں کیا جا سکتا، تو یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا دکھاؤ۔ قرآن میں دکھا دو، حدیث میں دکھا دو، فقہ کی کتابوں میں دکھا دو، نہیں تم اپنے ملا کی کتاب میں دکھا دو، مگر نہیں دکھا سکتے کیونکہ یہ کوئی قانون اونچی کہ جب یہ قانون یا دلیل نہیں ہے تو میلاد کے موقع پر پیش کرنے کی ضرورت کیوں آئی؟ کیا صحابہ نے حج کے سوا کوئی اجتماع کیا؟ پوچھ رہا ہوں، رائے میں، مرید کے میں، کہیں اور حج کے سوا کوئی اجتماع کیا؟ سیرت النبی کے جلسے کیے؟ یہ جس طرح تم لوگوں نے مدرسے بنائے ہوئے، اس طرح کے مدرسے صحابہ نے بنائے؟ حدیث کی کتابیں اس طرح، فقہ کی کتابیں ان میں باب لگے ہوئے، یہ صحابہ نے کیے؟ قرآن کریم جس طرح آج چھپا ہوا رنگین کاغذ پر، چکنے کاغذ پر ملتا ہے، کیا صحابہ کے زمانے میں ایسا تھا؟ اس پہ زیر زبریں تھیں، رکوع لگے ہوئے تھے؟ یہ سارے کام صحابیوں نے نہیں کیے۔ دستار بندی کے جلسے، ختم بخاری، ریلی نکالنا، یہ صحابیوں نے کیے۔ اپنے دارالعلوم کا 100 سالہ اور 20 سال کے بعد 150 سالہ جشن منانا، گنتی بھی نہیں آتی۔ 1980 میں 100 سالہ اور 20 سال کے بعد 150 سالہ جس وقت بنایا تھا، میں نے فوراً ان کا گھیراؤ کیا، فوراً میں نے حقائق نامہ دارالعلوم دیوبند لکھا، فوراً پیش کیا۔ اس کے اگلے سال لکھا ہوا 135 سالہ، کچھ پہلے 150 منا چکے ہو، نیچے آئے ہو یا؟ اچھا، مجھے بہت خوشی ہوئی جب انہوں نے 100 سالہ جشن منایا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ لوگ کہنے لگے کیوں خوش ہو رہا ہے؟ میں نے کہا 2 وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے جشن منایا، پتہ چلا جشن منانا جائز ہے، اگر ناجائز ہوتا تو یہ مناتے نہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ اپنے مدرسے کا جشن منا رہے ہیں، ہم نبی کا جشن منا رہے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات خوشی کی یہ کہ انہوں نے اپنی عمر بتا دی کہ 100 سال ہے، اس سے پہلے یہ لوگ نہیں تھے۔ ہم تو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے، آپ کہو گے جلوس، صحابہ نے نکالا، مسلم شریف کی حدیث موجود ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں جی تاریخ وفات 12 ہے، تاریخ ولادت 9 ہے۔ میں نے کہا منظور، آؤ تم ہمیں فتویٰ لکھ کے دے دو کہ 9 تاریخ کو منایا کرو، یا یہ فتویٰ لکھ کے دے دو کہ 9 تاریخ کو منائیں گے تو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے۔ اچھا چلو، تمہارے نزدیک 9 تاریخ ہے، تم 9 کو منانا شروع کر دو۔ تاریخ کا جھگڑا ڈال کے ہمیں روک سکتے؟ عجیب، وفات کی تاریخ 12، میں نے کہا تمہارے بڑوں نے لکھا ہے 12 نہیں ہے، تمہارے بڑوں نے لکھا ہے 12۔ میری کتاب اسلام کی پہلی عید موجود ہے، وہ پڑھ لینا۔ تھانوی نے اپنی 3 کتابوں میں یا 4 کتابوں میں لکھا ہے کہ وفات کی تاریخ 12۔ نشر الطیب میں لکھا، فتاوی امدادیہ میں لکھا، حفاظات یومیہ میں لکھا، ابوالکلام آزاد نے لکھا، شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں 3 صفحے جدول بنائی، ثابت کیا کہ 12 تاریخ وفات کی۔ میں نے اپنے گھر میں طے کر لو، ہم سے بعد میں لڑنا۔ کہتے ہیں وہ وفات کی تاریخ ہے، تم نبی کا جشن مناتے ہو وفات کے موقع پر، کیا تمہیں وفات کی خوشی ہے؟ میں نے کہا ایسا جواب دوں گا دانت کھٹے ہو جائیں گے۔ کیا جواب ہے؟ وفات کا جشن وہ منائے جس کے مر گئے، میرا نبی تو زندہ ہے۔
اور حیاتی مماتی تو ان میں بھی ہیں، آپ کو شاید پتا نہیں ہے، ان میں بھی حیاتی مماتی، جو حیاتی ہیں وہ مماتی کو کافر کہتے ہیں، جو مماتی ہیں وہ حیاتی کو، ان میں بھی ہیں، آپ کو پتا نہیں ہے۔ ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، ہم بھید جانتے نا، اسی لیے ہمارے پاس آتے سنی کو پکڑتے، سیدھے سادے سنی کو، ادھر دیکھنا 12 تاریخ وفات کی تھی، حضرت فاطمہ رو رہی تھی، صحابہ کا غم سے برا حال تھا، تو نے کمکمے لگائے، وہ سادہ آدمی ڈر جاتا ہے، بیچارے کو پتہ ہمت ہے تو میرے سامنے ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے اور فریق مخالف اپنا سارا زور عید میلاد النبی کو ثابت کرنے کے لیے لگا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس عید کو اور ہمارے اس عمل کو ثابت کیا جائے، جبکہ پہلے بھی یہ ثابت نہیں کر سکے اور نہ قیامت کی صبح تک یہ ثابت کر سکیں گے۔ البتہ شٹلیات، دائیں بائیں کی باتیں، کسی چیز سے دلیل، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک کلپ سنا فریق مخالف کے ایک عالم کا، مولانا کا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ عید میلاد النبی کیا صحابہ اکرام نے منائی؟ تو کہتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ جو کام صحابہ اکرام نے نہ کیا ہو وہ ہم بھی نہ کریں۔ یہ کون سا قانون ہے؟ اگر یہ قانون ہے تو اس قانون کو دکھایا جائے کسی کتاب سے کہ جو کام صحابہ اکرام نہ کریں یا جو کام قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو وہ ہم بھی نہ کریں۔ تو میرا بھائی، سب سے پہلے دلیل اور قانون اللہ پاک کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں فرمایا تھا، فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، کہ میری امت، میرے صحابہ، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نمبر 1 کتاب اللہ، اور دوسرے نمبر پر وسنتی، میری سنت۔ ان 2 چیزوں کو جو مضبوطی سے پکڑ لے گا، تھام لے گا، قیامت کی صبح تک وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قانون اللہ کے پیغمبر نے خود بتایا ہے، اور پھر فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ بھی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے اس حدیث میں بھی قانون یہی ذکر فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ پھر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ما انا علیک و اصحابی، جو میرے پیچھے چلے اور میرے صحابہ کے پیچھے چلے۔ تو یہ مختلف قسم کی احادیث ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ جو کام دین وہی چیز بنے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، قرآن مقدس سے، صحابہ سے ثابت ہو، جو صحابہ نے کر کے دکھایا ہو، تو یہ چیز سنت بنے گی۔ پھر کہتے ہیں جی یہ کون سا قانون ہے جو کام صحابہ نہ کریں وہ ہم بھی نہ کریں؟ تو بڑے ادب کے ساتھ مولانا کے سامنے ہاتھ باندھ کر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ بھی اپنے مدارس میں شرع کے دلائل نہیں پڑھاتے؟ کہ شرع کے 4 دلائل ہیں، کتاب اللہ و سنتی اور اجماع صحابہ اور قیاس۔ کیا آپ یہ اپنے مدارس میں نہیں پڑھاتے؟ اگر پڑھاتے ہیں تو ان 4 دلائل میں سے آپ ثابت کریں نا کہ عید میلاد النبی ان 4 دلائل میں سے کس دلیل سے، کس دلائل میں سے، قرآن سے، حدیث سے، اجماع صحابہ اور قیاس سے، اجتہاد سے آپ ثابت کریں نا کہ یہ چیز وہاں سے ہم دلیل لے رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر مولانا کہتے ہیں جی
کہ اگر ہم یہ دلیل یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں منایا، تو پھر ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے ہوتے ہیں، یہ مدارس اس وقت صحابہ کے دور میں نہیں تھے، یہ سیرت النبی کے جلسے نہیں تھے، اور اسی طرح کے اور بہت ساری چیزیں مولانا نے گنوائیں کہ یہ کام یہ لوگ کیوں کرتے ہیں۔ تو مولانا پہلے تو ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ اصل آپ کا اور ہمارا اختلاف ہے عید میلاد النبی کے اوپر، دلیل آپ اس کے ثبوت کے لیے پیش کریں۔ ہاں، اگر سیرت النبی کے جلسوں پر، مدارس پر اگر یہ آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان اختلافی مسئلہ ہے تو پھر آپ کو یہ اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے، جبکہ اختلاف ہمارا عید میلاد النبی کے حوالے سے ہے، مدارس کے حوالے سے نہ آپ کا ہمارے ساتھ اختلاف ہے، نہ ہمارا آپ کے ساتھ اختلاف ہے۔ سیرت النبی کے جلسوں کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ بھی کریں، کون منع کرتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں کے اوپر۔ لیکن جو آپ کا یہ طریقہ ہے عید میلاد النبی منانے کا، اور آج کل تو فیس بک پر لوگ دیکھ رہے ہیں کس طرح ڈھول بجائے جا رہے ہیں، کیک کاٹے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو رہی ہے جس طریقے سے یہ میلاد النبی مناتے ہیں یا عید مناتے ہیں۔ حتیٰ کہ کل ایک ساتھی مجھے بتا رہا تھا کہ کسی جگہ کے اوپر باقاعدہ میدان بنایا گیا ہے، وہاں پر عید کی نماز بھی پڑھی جائے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 2 مرتبہ ربیع الاول آیا، اسی طرح حضرت عمر کے دور خلافت میں 10 مرتبہ ربیع الاول آیا، حضرت عثمان کے دور خلافت میں 12 مرتبہ ربیع الاول آیا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 4 یا 5 مرتبہ ربیع الاول آیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 1 مرتبہ ربیع الاول آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 19 مرتبہ ربیع الاول آیا، اور اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تقریباً 45 مرتبہ ربیع الاول آیا، لیکن کسی کے دور خلافت سے، کسی کے دور امامت سے اس عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت کسی بندے کے پاس ہے تو وہ پیش کرے۔ حتیٰ کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی ان کی کسی کتاب سے یا ان کے کسی عمل سے صحیح سند کے ساتھ لے آئیں کہ عید میلاد النبی کا جلوس انہوں نے نکالا ہو یا انہوں نے عید منائی ہو، تو یہ بھی آپ لا کے دیں، لیکن انہوں نے بھی نہیں منایا۔ جس وقت آپ کے مذہب کے بانی نے نہیں منایا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے دین سمجھ کے، یا دین کا جو حصہ آپ اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور دوسرے نمبر پر آپ نے یہ اعتراض کیا کہ سیرت النبی کے جلسے یہ صحابہ کے دور میں تھے، تو میں ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جلسے تھے یا نہیں تھے۔ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے اپنی تعریف سنی کہ نہیں سنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نیچے بیٹھ گئے، حضرت حسان کو ممبر پر بٹھا دیا، اور حضرت حسان نے جواب دیا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو یہ حضرت حسان کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر آپ کی شان کو بیان کرنا اور صحابہ کا مجمع سامنے ہونا، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیچ میں موجود ہیں۔ پھر ایک دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے یہ بھی فرمایا تھا، حضرت حسان، اے حسان، تو نے میرے اوپر میری شان میں اشعار کہے ہیں، کیا میرے یار حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں بھی تم نے کوئی شعر کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو حضرت حسان نے پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں بھی اشعار پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں پڑھے۔ تو یہ
کیا تھا، یہ کیا چیز تھی، آپ اس کو دلیل نہیں مانتے۔ سیرت النبی کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، شان صحابہ بیان ہوتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں یہ مدرسے نہیں تھے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو، جو اصحاب صفہ کے اندر دین پڑھانا سب سے پہلا مدرسہ وہی تھا، تو مدرسے کی ابتدا تو وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں آپ کے لیے تو کیا یہ امام بخاری اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ آپ کے سامنے کوئی وقت نہیں رکھتے؟ صحابہ اکرام کا کیا طریقہ تھا کہ ایک بندہ درس دیتا تھا، درس حدیث، باقی سارے لوگ سامنے بیٹھ کر وہ درس سنتے تھے یا سبق پڑھتے تھے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ ان کے شاگرد پڑھتے تھے، تو یہ مدارس نہیں تھے، تو یہ کیا چیز تھی جو آپ اعتراض کر رہے ہیں؟ مولانا یہ آپ عقل سے کام لیں، اس کو دلیل نہ بنائیں، آپ اپنے جو بدعت ہے اس کے اوپر دلیل پیش کریں۔ سیرت النبی کے جلسے یا مدارس یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو آپ ہاں اگر یہ کہیں کہ ہمارے اوپر عید میلاد النبی کی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دلیل بتائیں کہ آپ سیرت النبی کے جلسے کیوں کرتے ہیں، پھر ہمارے ذمہ ہے کہ ہم دلیل دیں گے۔ لیکن پہلے آپ یہ تو مانیں نا، ہمارے پاس عید میلاد النبی کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، نہ صحابہ سے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ اجماع سے، نہ قیاس سے، نہ کسی ائمہ سے، نہ کیا نام ہے ائمہ سے، اور نہ کسی تابعی سے، نہ تابع تابعی سے، کسی سے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ یہ بات مانیں تو پھر اگلا اختلاف کرنے کا آپ کو حق ہے کہ آپ سیرت النبی کے جلسے کیوں کرتے ہیں، یا آپ مدارس آپ نے جیسے بنائے ہوئے ہیں یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھے، پھر ہم اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن پہلے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے پاس عید میلاد النبی کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ سننے والے لوگ سامعین فیصلہ کریں گے کہ اگر ان کے پاس دلیل ہوتی تو یہ ہمارے اوپر اعتراض کرنے کی بجائے وہ دلیل پیش کرتے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے اور دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالصتاً سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔